پیپلز پارٹی کسی نہ کسی موڑ پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگیننگ کر ہی لے گی، تاہم اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آئینی ترامیم کا ایک اور راؤنڈ اس وقت ملک کے اندر جاری ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اب ایک اور غیر متوقع آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ سرگوشیاں جاری ہیں۔ یہ خبر کیا ہے، اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، جبکہ آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان وفاقی آئینی عدالت جا پہنچے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بات کی اور ایک درخواست بھی دائر کی۔ اس خبر کے حوالے سے بھی آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ آج وفاقی آئینی عدالت کے اندر ایک اہم درخواست دائر ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آج وفاقی آئینی عدالت پہنچے اور ان کا کہنا تھا کہ کیا مریم نواز کا جہاز، اربوں کا جہاز IMF کے کہنے پر خریدا گیا؟ 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کریں گے، ہماری توقع ہے وفاقی آئینی عدالت ہماری درخواست کو سنے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یہ کہنا تھا میڈیا سے گفتگو میں کہ ہم نے آئینی عدالت میں بنائی کے شعبے میں زیادتی کو چیلنج کیا ہے۔ عید کے بعد پورے ملک میں ہڑتال کر کے سڑکوں کو جیم کرنے کا ارادہ ہے۔ جماعت اسلامی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، ہماری توقع ہے کہ آئینی عدالت ہماری درخواست کو ضرور سنے گی۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے جماعت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو استدعا ہے ان کی درخواست کے اندر وہ کہا گیا ہے کہ عدالت عوام کو معاشی استحصال کے اس نظام سے نجات دلانے کے لیے اپنا آئینی اختیار استعمال کریں۔ فائنانس ایکٹ 2025 کی دفعہ 3 اور اس کے تحت غیر محدود ایگزیکٹو اختیارات کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی عدالتی نظر ثانی کے اختیار کو بروئے کار لائے۔ بہرحال وفاقی آئینی عدالت آج وہ پہنچے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت میں وہی ججز ہیں جو کہ حکومت نے خود چن کے لگائے ہیں، وہی ججز ہیں جنہوں نے اپنے فیصلوں سے باقاعدہ حکومت کو مضبوط بنایا۔ حکومت کو 2/3 میجورٹی وفاقی آئینی عدالت میں بیٹھے ججز کی ہی فیصلوں کے نتیجے میں ہی ملی ہے۔ آج اگر حکومت آئینی ترامیم کے معاملے میں اتنی زیادہ بااختیار ہے تو یقینی طور پر اس میں وفاقی آئینی عدالت کے اندر بیٹھے کچھ نام جو ہیں حکومت ان کو قابل ستائش اپنے لیے سمجھتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی آئینی عدالت کا ہی اگر ریکارڈ دیکھ لیں تو اب تک صرف ایک مقدمہ ہے جس کے اندر اگر حکومت کی کوئی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، FBR کی وہ درخواستیں تھیں جن کو خارج کیا گیا۔ ادروائز وفاقی آئینی عدالت سے ہمیشہ اب تک کی جو کارکردگی ہے اس کے اندر حکومت کو صرف اور صرف اس کے فیصلوں کو مزید پروٹیکشن ہی ملی ہے۔ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ، ابھی تک بہت بڑا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت سے نہیں جاری ہوا ہے۔ دوسری جانب ملک کے اندر آئینی ترامیم کا فی الحال ایک اور راؤنڈ جاری نظر آتا ہے۔ 28ویں آئینی ترامیم کی باتیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ شاید ایک غیر متوقع آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے، اور اس وقت ملک کے اندر یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جیسے 26ویں اور 27ویں ترمیم سے قبل ہوئی تھیں بظاہر اسی ٹائپ کی کچھ معاملات اس مرتبہ بھی سننے میں آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید مزید آگے کچھ ترامیم ہوں گی، لیکن اس وقت خیر حکومتی سطح پہ بات کریں تو حکومت انکار کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ بھی حکومتی سطح پر ایک اور جو غیر متوقع آئینی ترمیم کی اگر بات کی جائے تو وہاں سے انکار ہی سننے میں آتا ہے۔ تاہم جو آئینی تبدیلیوں کا یہ ایک اور سیاسی راؤنڈ ہے، یہ اب مباحثے میں باقاعدہ سیاسی مباحثے میں شامل ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کا بنیادی نقطہ وفاق اور صوبوں کے مابین مالیاتی عدم توازن ہے۔ سود کی ادائیگی اور دفاع سمیت وفاقی اخراجات میں مسلسل اضافہ مالیاتی گنجائش اور مالی وسائل کی تقسیم سے متعلق سوالات ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق تواتر سے جاری اس بحث کا تعلق آئینی اقدام سے زیادہ وفاقی مالیاتی ڈھانچے میں چھپی رکاوٹوں سے صوبے کے جو حصے ہیں ان کو آئینی تحفظ جبکہ وفاق کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ دنوں کہا کہ 28ویں ترمیم پر غور اتحادیوں کی مشاورت سے ہی ہوگا، جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ بظاہر اس دفعہ اتحادی جماعتوں کے اندر کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ رانا ثناء اللہ تسلیم کرتے ہیں کہ مالیاتی رکاوٹوں اور وفاق اور صوبوں میں مالی بوجھ کی شیئرنگ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور انہوں نے ہی یہ انکشاف بھی کیا کہ ووٹر کی کم از کم عمر جو ہے وہ اب 25 سال کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ تو بظاہر اگر PTI کی بات کریں تو سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ ان کی جماعت وسائل کی تقسیم میں توازن پر یقین اور NFC ایوارڈ پر نظر ثانی ضروری سمجھتی ہے۔ دوسری جانب 18ویں جو آئینی ترمیم کے بعد تشکیل 7ویں NFC ایوارڈ کی مدت ختم ہونے کے باوجود بغیر نظر ثانی ہر سال صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو توسیع دے دی جاتی ہے۔ رضیہ کار یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے غیر متوقع آئینی پیکیج اور اس حوالے سے سیاسی سودے بازی خارج از امکان نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایک اور آئینی ترمیم بھی شاید سر پر ہی منڈلا رہی ہے، ایک اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں
تو فی الحال اس وقت جو پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری کافی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اس وقت ترمیم کی ذرا مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کی کرسی جانے کا بھی خطرہ ہے، صوبوں کے اختیارات کے ساتھ ساتھ صدر کی کرسی بھی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں سمجھ رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بڑھتی ہوئی ملاقاتیں، اس کے اوپر یقینی طور پہ اس وقت سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ بظاہر نظر آ رہے جلد ہی پیپلز پارٹی میں اتنا تو دم ہے نہیں کہ بہت لمبی چوڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جنگ لڑ سکے، یہ پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کم از کم نہیں کر سکتی۔ تو جلد ہی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی سودے بازی کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی بارگیننگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کچھ دو کی بنیاد پر 28ویں آئین ترمیم کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا جائے گا، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ انہیں کر دیا جائے گا۔ لیکن اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ضرور پیپلز پارٹی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں اس لیے بڑھا رہی ہے موجودہ صورتحال میں کیونکہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف ہی اب بھی وہ سیاسی جماعت ہے جو سب سے زیادہ، جس کو اگر عوامی حقیقی حمایت دیکھا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی حاصل ہے۔ کسی کو بھی بات پسند آئے یا نہ آئے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ووٹ بینک اب بھی اس ملک میں بہت زیادہ ہے، اور وہ جماعت جو عوام کو واقعی سڑکوں پر نکالنے کی طاقت رکھتی ہے تو وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہی وہ فائدہ ہے جو کہ اب پیپلز پارٹی بظاہر اپنے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتوں کی صورت میں دراصل مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ 28ویں آئین ترمیم کا معاملہ ہماری مرضی کے مطابق حل نہ ہوا تو پھر ان کے پاس پی ٹی آئی کا آپشن موجود ہے، اور ان کے ساتھ مل کر بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر ایک طرف نظر آ رہا ہے جہاں پیپلز پارٹی کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی کچھ دھمکیاں ہی دے رہی ہے، لیکن استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ بظاہر یہ حکمت عملی اور دھمکیاں نظر آ رہے کہ پیپلز پارٹی کی کم از کم کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہ تمام آپشنز کیونکہ پہلے ہی سوچے جا چکے ہیں، اور جب خاص طور پہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کے اندر بانٹی جا رہی تھیں اور نون لیگ ہوں، پیپلز پارٹی ہوں، فضل الرحمان کی جماعت ہوں، سبھی بہت خوشی ان مخصوص نشستوں کو لے رہے تھے اور اپنی بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے باہر کر دیا، مخصوص نشستیں بھی ان کی خود ہڑپ کر لی ہیں۔ تو اس صورت میں اب نظر آ رہا ہے کہ یہ نشستیں ملنے سے دراصل حکومت کو 2/3 میجورٹی پوری ہو چکی ہے، تو ان کو پیپلز پارٹی کی یا پھر مولانا فضل الرحمان کی ویسے بھی اب کوئی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی۔ تو آئینی ترامیم کرنا اب بظاہر حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب جو مزید اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل کروا کے ضمنی الیکشن کروائے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی حکومت تو مزید مضبوط ہو جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی اپنی اہمیت مزید کھو دے گی۔ تو اس صورتحال کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچنا چاہیے اور اپنے لیے بہتر حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ دوسری جانب کل ہی عمران خان سے ملاقات کا دن بھی ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑا سیاسی شو ڈاؤن متوقع ہے۔ ایک طرف علیمہ خان عمران خان کی باقی بہنیں کارکنان کی بڑی تعداد کے ساتھ اڈیالہ جیل کا رخ کریں گی، تو دوسری جانب سہیلا آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ بھی صوبائی اراکین اسمبلی کے ساتھ اپنے صوبائی مشیروں کے ساتھ وزراء کے قافلے کے ساتھ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس مرتبہ احتجاج ذرا اور سخت قسم کے لیول کا ہوگا، اور وکلاء کی بھی اس دفعہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جانے کا اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ اس مرتبہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑا سیاسی پاور شو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اب محمود اچکزئی سمیت وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کہتے تھے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں یا محمود اچکزئی ہوں، کہ اگر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے تو مذاکرات کے ذریعے کرنا چاہیے، مفاہمت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، کم از کم جو احتجاج کی راہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اب ایسے افراد بھی محمود اچکزئی اور بیرسٹر گوہر سمیت تمام سینئر قیادت پارٹی ذرائع کے مطابق اب اس بات پر متفق ہے کہ جو فارمولہ دراصل سہیلا آفریدی بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ احتجاج کی راہ ہی بہتر ہے، رہائی کی تحریک چلانی چاہیے، تو اب کہیں نہ کہیں سبھی اس بات پر متفق ہیں۔ خود محمود اچکزئی بھی جو الٹیمیٹم دے چکے ہیں، آج پیر کا روز ہے اور وہ ختم ہونے کو ہے، کچھ گھنٹے باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بظاہر اب تک تو جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں حکومت کی جانب سے محمود اچکزئی سے کوئی خاص رابطہ نہیں کیا گیا، ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ سوال جو پوچھے تھے انہوں نے وہ یہی تھے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسپتال کب لایا جائے گا، ان کی رہائی کا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا۔ تاہم اس صورتحال کے اندر ابھی تک تو حکومت ان کو کسی قسم کا کوئی رسپانس اب تک نہیں دے سکی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے اس سیاسی شو ڈاؤن کے اندر محمود اچکزئی، سہیلا آفریدی، علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے، وہ سبھی شاید متحد نظر آئیں گے، اور پہلی مرتبہ